ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہے، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے کہ جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہے جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہے، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی، ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے، پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا،
अहलुल बिदा समझ रहे हैं, कलमा को मुशरिक समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं।